لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام أبو الحسن العلي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ام سلمہ امن بی بی بنت محمد صادق صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. عزیزان اکرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا روز جو گزرا ہے وہ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت رکھتا ہے، لہٰذا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں امام کی زندگی کے حوالے سے آپ پیش کرنی ہے. عام طور سے جس مقصد کو لے کے ہم لوگ چلے بھی تھے اور جس کی وجہ سے ہم نے سیریز پہ کام بھی کیا، اس کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں تاریخ اہل بیت لوگوں تک پہنچانی ہے. تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اسی تاریخ سے آج اس امام معصوم کے حوالے سے بھی، جس کے بارے میں ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ خراسان میں زہر سے مامون کے شہید ہو گئے. اس سے زیادہ اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کیا تھی تو ہم نہیں بتا پائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آئیے ابتدا کرتے ہیں. جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کی اس تک آنے کے لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ کی ولادت باسعادت جو تاریخ میں رقم کی گئی وہ 148 ہجری میں 11 ذی قعدۃ الحرام ولادت ہوئی. والدہ گرامی کا نام مختلف روایتوں میں مختلف طرح سے ہے، یا نجمہ ہے یا الگ الگ طرح سے، اور والد محترم خود 7ویں امام. آپ کی والدہ کا تعلق جو تھا وہ تھا نارتھ افریقہ، حبش کی رہنے والی تھی. اب میں یہیں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور یہ سلسلہ امامت کی دوسری ماں ہے کہ جو غیر عرب ہے، اور صرف غیر عرب بھی نہیں، ایرانی ہوتی تو بھی غنیمت تھا. افریقی کی، حبش کی سلسلہ امامت کی دوسری ماں، یعنی خود 8ویں امام کے والد یعنی 7ویں امام کی والدہ گرامی بھی نارتھ افریقن حبشی، اور خود 8ویں امام کی ماں حبشی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا محترم گھرانہ، اتنا معزز گھرانہ، خاندان اہل بیت، خاندان رسالت مآب شادی کر رہا ہے تو ایک حبش میں، ایک حبشی لڑکی سے. تو یہ معیار جو ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا ہے یہ خود ہمارا بنایا ہوا ہے، اہل بیت کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ معیار کیونکہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے ہی تو دین اسلام ترویج پایا ہے، اور پیغمبر اکرم نے اسی فرق کو تو ختم کیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت نے اس طرح کے کام کیے کیوں. 7ویں امام کی ماں یعنی 6ٹھے امام کی وائف
اور خود ساتویں امام کی وائف حبش کی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان لوگوں نے شادیاں ایسے جگہوں پر کی کیوں؟ یہ ہم جیسے کم ظرفوں کے لیے امامت کی طرف سے جواب ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ شادیاں ہوں تو بس اپنے قبائل میں ہوں، شادیاں ہوں تو بس بلند نسب والوں میں ہوں، ہم سید ہیں تو بس سادات میں شادی کریں. لیکن اگر آپ تاریخ اہل بیت کو ملاحظہ فرمائیں اور اہل بیت کی ہسٹری کو دیکھیں تو اسی فرق کو اہل بیت نے سب سے پہلے مٹایا ہے اور ایک معیار قائم کر دیا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. معیار کالا یا گورا ہونا، سید غیر سید ہونا نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے نزدیک تقوی کتنا ہے. تقوی الہی معیار ہے. آپ کوئی ایک روایت، علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، مجلس پڑھنے والے خطبہ بھی ہیں، تو آپ کوئی ایک روایت لے آئیے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سوائے سادات کے کہیں اور اپنی لڑکیوں کو نہ دو. لے آئیے کوئی روایت، کوئی تاریخ، سچی جھوٹی کوئی بھی تاریخ. یوں تو بہت ساری باتیں آئیں اور اعتراضات ہوئے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی امام کی اتنی بیٹیاں تھیں. خود 8ویں امام کا ذکر میں بھی کروں گا. آپ کی جو اولاد سب سے زیادہ 37 یعنی 37 اولاد تھی 8ویں امام کی. تو آپ کی جو اتنی زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے، جیسے مثلا 19 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھیں. اب اس میں کچھ منہ شگافیاں ہوئیں کہ صاحب وہ شادیاں نہیں کرائیں. کیوں نہیں کرائیں؟ کہ رشتے نہیں ملتے تھے اور غیر سادات میں اہل بیت رشتے نہیں دیتے تھے. اس کے جواب مفصل علماء نے خوب دیے ہیں، ممبروں سے بھی دیے گئے. خیر اس طرف مجھے نہیں جانا، لیکن ایک معیار اہل بیت کی طرف سے جو قائم ہے وہ تقوی الہی. خیر یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جو اہل بیت کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گا کہ آخری امام ہمارے، ان کی ماں کون؟ عرب کی ہیں، سید ہیں، مسلمان بھی نہیں تھی، عیسائی تھی. جناب نرجس خاتون کون تھی؟ عیسائی تھی. مگر بیٹا ایسا پیدا ہوا کہ جو ساری کائنات کو اسلام کا کلمہ پڑھوائے گا. بیٹا ایسا پیدا ہوا کہ جو اسلام کا پرچم دنیا کے کونے کونے تک لہرائے گا. تو اب سوچئے کتنی مطہر اور پاک و پاکیزہ یہ آغوش تھی کہ جس نے امامت کو پیدا کیا. تو معیار تقوی ہے، معیار پاکیزگی. یہی وجہ ہے روایتوں میں جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہے وہی ان کی امہات ماؤں کا بھی ذکر ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، کس کس معیار کی تھی. خیر مجھے اس طرف نہیں جانا. آپ کا نام گرامی جو قرار دیا گیا وہ جد بزرگوار مولا کائنات کے نام پر علی رکھا گیا. اچھا اب ایک روایت ملتی ہے، سوچئے کہ یہ لفظ علی، نام علی کتنا زیادہ دشمنوں کو کھٹکتا تھا. میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابن عباس سے معاویہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں ولادت ہوئی ہے؟ کہا کہا کیا نام رکھا؟ کہا علی. آدھا خون تو یہ سن کر ہی جل گئے کہ علی نام رکھا ہے ابن عباس نے اپنے بیٹے کا. کہا اچھا کنیت کیا رکھی؟ عرب میں رواج تھا نا، کنیت بھی رکھتے تھے بچپن سے ہی اور نام بھی رکھتے تھے، جیسے ابو الحسن، ابو محمد، ابو القاسم، اس طرح سے. کنیت کیا ہے؟ تو اب یہاں پر جناب ابن عباس نے جواب دیا ابو الحسن. تو جو بچا کچا خون تھا وہ بھی جل گیا. پہلے تو نام علی پہ چلے، پھر کنیت بھی علی کی رکھی. تو اب معاویہ نے کہا کہ نہیں، میری حکومت میں یہ نہیں چلے گا، یا تو نام صرف علی رکھو یا تو کنیت صرف ابو الحسن رکھو. دو میں سے ایک چیز ہونی چاہیے، دونوں چیز نہیں چلے گی. اب آپ دیکھیے کہ بغض کس حد تک تھا. اب آپ اس کے آگے دور دیکھیے، حجاج بن یوسف ثقفی وغیرہ، کسی کا نام علی ہے تو اس کا قتل ہونا واجب، حسن حسین ہے تو قتل ہونا واجب ہے. تو ایسی ایسی دشمنی اہل بیت سی، اس میں اہل بیت نام رکھ رہے ہیں اپنی اولاد کا علی. ساتویں امام نے نام رکھا علی. کیوں؟ اہل بیت کا مشن یہی تھا کہ یہ نام علی دنیا موٹانے نہ پائے، ہر دور میں یہ نام آتا رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ نام علی 3 بار دہرایا گیا. پہلے امام کا نام تو تھا ہی، چوتھے امام کا نام بھی علی بن حسین، 8ویں امام کا نام علی بن موسیٰ رضا، 10ویں امام کا نام علی بن محمد ہادی. تو اب یہ دیکھیے 4 مرتبہ علی علی علی. کیوں اتنا زیادہ اس نام کو رائج کیا جائے؟ تاکہ تاریخ مٹا نہ سکے صفحات سے. یہ مشن تھا اہل بیت کا. اب جو آپ دیکھیں جو امام کی زندگی مدینے میں گزری ہے، چونکہ 7ویں امام کی مدت حیات طولانی، زیادہ تر اکثر قید خانے میں رہی، زندان میں رہے. تو
اب یہاں پر جو 8ویں امام ہیں، اچھی خاصی عمر ہے، 35 سال کی عمر آپ کی تقریباً مدینہ منورہ میں، 20 سال کی زندگی آپ کی جو خراسان کا سفر آپ نے طے کیا اس میں صرف ہوئی ہے. تو یہ 35 سال ہمارے سامنے وہ صرف 20 سال ہوتے ہیں عام طور سے کہ جن پر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ امام خراسان گئے تھے، لیکن وہ 35 سال بھی تو انکلوڈ کیجئے، اس کو بھی تو جوڑیے کہ اس میں بھی تو کار امامت کچھ انجام دیا ہوگا امام نے. 35 سال تو وہ تھے کہ جس میں آپ امام نہیں تھے، چونکہ بھائی 7ویں امام ابھی باحیات ہیں، بغداد میں قید ہیں، لیکن مدینے میں ہونے کے باوجود اب آپ دیکھیے 8ویں امام کام کیسے کر رہے ہیں، زندگی کا طریقہ، اسلوب. امامت یہ ایک ایسا جو تعریف بیان کی گئی ہے علماء نے امامت کے عنوان سے، تو امامت وہ عہدہ ہے کہ جو دین تک محدود نہیں ہے، دین تک محدود نہیں ہے. امامت کے کئی معیار ہوتے ہیں، جس میں سے ایک معیار آپ کو جناب ابراہیم والے مسئلے میں ملے گا، انی جاعلک للناس اماما. تو وہ معیار امامت ایک یہ تھا کہ صرف آپ پرجا کے امام ہیں، لوگوں کے امام ہیں. لیکن جو امامت مطلقہ ہوتی ہے، جس کا احاطہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اس امامت کا دائرہ دین تک محدود نہیں ہے. وہ امام دنیاوی امور میں بھی امام ہے. تو جو کام 8ویں امام نے کیا، اب میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام نے کام کیا کیا. بنی عباس اپنی خلافت کے نشے میں چور ہیں، مگن ہیں، اور ان کا دھیان ان کی طرف نہیں آ رہا چونکہ آلریڈی 7ویں امام قید میں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف فوکس کر پا رہے ہیں، اچھا ادھر بھی نہیں کر پا رہے تھے، ادھر 7ویں امام نے قید میں رہ کے وہ ہنگامہ مچا رکھا تھا. اور ہنگامہ شور شرابہ ہمارا والا نہیں ہے، اپنے عبادت سے، اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے. یہ شور اہل بیت مچاتے تھے. زبانی دعوے اہل بیت یہاں بہت کم پائے جاتے ہیں، کرداری دعویٰ ہمیشہ پایا جائے گا. تو 7ویں امام ادھر مصروف رکھے ہوئے ہیں، اب 8ویں امام یہاں ہیں تو کیا بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس انتظار میں کہ بھئی ابا جان جب جائیں گے شہید ہوں گے تو امامت کی گدی ہمیں ملے گی، تب ہم کار امامت کو انجام دیں گے. تو کیا اب اس انتظار میں 8ویں امام یوں بیٹھے رہتے؟ نہیں. امامت دو طرح کی ہے، ایک بالفعل ہوتی ہے، ایک بالقوہ ہوتی ہے. بالفعل امامت یعنی وہ 7ویں امام کہ جو پریزنٹ ٹائم میں امام ہیں، بالقوہ یعنی 8ویں امام یعنی صلاحیت امامت سب ہے، مگر اللہ کی نظر میں ابھی انتخاب ان تک، جو آرڈر 7ویں امام کے لیے ہے، جو احکام ان کے لیے، وہ ان تک نہیں آئے، یعنی کار امامت، ذمہ داری امامت ابھی ان تک نہیں آئی ہے. مگر امام تو امام ہوتا ہے، امام تو امام ہوتا ہے. 8ویں امام نے کام کیا شروع کیا؟ جہاں سب سلطنتیں اہل بیت کو نیست و نابود کرنے میں لگی ہیں، وہاں آپ دیکھیے آئیڈیالوجی کیا ہوتی تھی. مدینے میں ہے امام، اچھا اہل بیت کو مدینے سے بڑی محبت رہی ہے ہمیشہ سے، ظاہر سی بات ہے گھر رہا ہے، رسول السلام نے اس کو اپنا گھر بنایا ہے. تو امام نے یہاں پر ایک کام کیا اور کلاسز شروع کر دی مسجد نبوی میں. امام آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، درس دینا شروع کیا. 4 بنیادی اصول 8ویں امام نے قائم کیے ایک مسلم کمیونٹی کے بلڈ اپ ہونے کے لیے، ایک اسلامی معاشرہ کیسے تیار ہوگا. 4 بنیادیں 8ویں امام نے بتائی ہیں، اور پہلا درس جو امام نے دیا ان 4 بنیادوں میں پہلی بنیاد جو امام نے رکھی ہے، اب آپ دیکھیے اور اس کے بعد غور کیجئے کس حد تک یہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. پھر اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے کمزور ہیں، سماجی اعتبار سے ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے اور ہم کتنے پیچھے ہیں. 8ویں امام نے بتایا سب سے پہلی چیز جو ایک سماج کو تیار کرتی ہے، معاشرے کو آمادہ کرتی ہے، بنیاد کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہے صفائی، نظافت، پاکیزگی. پہلا لیسن امام نے پاکیزگی کا دیا، یعنی گندگی کا، کثافت کا، غلاظت کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ جد امجد کی حدیث نظروں میں ہے، النظافت من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا جز ہے. یعنی گندا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لیجیے آپ، غلیظ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے معاشرے میں. صاحب مسجد میں گئے وضو کرنے، صاحب بغل میں ایسے صاحب آگے کھڑے ہو گئے کہ معلوم ہو دیتا ہے کہ 4 دن سے نہائے نہیں ہیں، جسم سے عجیب عجیب قسم کی مختلف قسم کی بو نکل رہی ہے.
تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک سامنے والے کو متنفر کرتی ہیں. اور دین اسلام دین فطرت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. دین اسلام دین فطرت ہے. آپ صرف مسلمان نہیں ہیں. دین اسلام دین فطرت ہے، جس کو یوں کہہ دیا جائے کہ اگر آپ لفظ اسلام کی جگہ لفظ انسان بھی رکھ دیں تب بھی درست ہے. بہت گہرائی کی بات میں بتا رہا ہوں، آپ بہت توجہ کیجیے گا کہ اسلام کی جگہ اگر آپ لفظ انسان بھی رکھ دیں تو بھی درست ہے. کیوں؟ دین اسلام دین فطرت ہے. جو آپ کی فطرت ہے وہی اسلام ہے. جو دین اسلام کہہ رہا ہے وہی فطرت ہے. بھائی سچ، اسلام نے کہا کہ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے. اب حیدر بھائی سوچیں گے کہ کہاں ہم اصول کی باتیں حسن و خوب عقلی اور غیر عقلی کی بات چھیڑ رہے ہیں. خیر، ایک عام فہمی کے لیے سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ جو ہے بری چیز ہے. اب آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ دین اسلام صحیح ڈائریکشن دے رہا ہے یا عقل صحیح ڈائریکشن دے رہی ہے؟ یا دین کہہ رہا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے تو ہم مانیں، یا آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ عقل کہہ رہی ہے کہ سچ اچھی چیز ہے تو ہم مانیں. اس کا فیصلہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر دیندار کے پاس چلے جائیں، جس کے پاس دین کی دال بھی نہ ہو، اسلام کا آئی بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، جس کے پاس کسی دین کسی شریعت سے اس کا کوئی ربط نہیں. اس سے آپ جا کے پوچھیے بھیا یہ بتاؤ جھوٹ بولنا کیسا ہے، اس سے پوچھیے سچ بولنا کیسا ہے، اس سے پوچھیے چوری کرنا کیسا ہے. وہ جو جواب دے گا آپ اسی سے سمجھ لیجیے گا وہی اسلام ہے. تو اسلام عقل کے علاوہ، فطرت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں، یعنی جس پر لوگ چل رہے ہیں اسی کے مزاج کا دین اللہ نے بھیجا تاکہ لوگوں کے مزاج میں اور دین میں اختلاف نہ پایا جائے. مزاج اور دین ایک چیز ہے. خیر میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں اس وجہ سے. تو امام نے فرمایا کہ نظافت سب سے پہلی بنیادی چیز. ہماری مسجدیں، ہماری سڑک، امام بارگاہ کے باہر، مسجد کے باہر، سڑک کے باہر پیا، پٹخ کے رون دیا، وہی پھاڑ کے کھایا، وہیں ریپر بھی پھینکا اور وہیں تھوک بھی دیا. صاحب کہا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اٹھا لیجئے، کاننا جمعدار آئے گا اٹھا لے گا، اس کا کام ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ زمین جمعدار کی ہے؟ زمین جمعدار کی ہے کہ زمین مومن کی ہے؟ بھائی یہ زمین، یہ کائنات، یہ ساری چیزیں، میں قرآن مجید کی آیت پیش کروں تو اس میں پروردگار عالم کرے کائنات کی جتنی نعمتیں یہ سب نے مومنوں کے لیے ہیں، صاحبان ایمان کے لیے ہیں. تو یہ زمین بھی آپ ہی کی ہے نا، تو صاف کرنے کے لیے جمعدار آئے گا تبھی صاف ہوگی. ہم خود کچھ نہیں کریں گے، ہم ڈیپینڈ ہیں کوئی کر دے. تو ہمارے مزاج ہے نا، مزاج میں نظافت ہونی چاہیے. دوسرا امام نے جو پیغام دیا وہ دوسرا پیغام یہ تھا کہ ایک معاشرہ اسی وقت تک تشکیل پا سکتا ہے، بنیادیں مضبوط ہوں گی جس وقت تک اس معاشرے میں ایمانداری نہیں پائی جائے گی. ایک شخص مسجد میں 24 گھنٹہ نماز پڑھتا رہتا ہے صاحب، ہر سال حج پہ جاتا ہے، رمضان کے علاوہ رجب شعبان پورا سال بھر روزے رکھتا رہتا ہے، خوب زکوٰۃ نکالتا ہے، ہر مہینے خمس نکالتا ہے، سال میں بھی نہیں. اگر صاحب جو ہے تھوڑا سا بزنس میں آٹا 20 کا، مثال اسی لیے اتنی دور کی تھی کہ آپ کہیں قریب نہ جائیں، تو بے ایمانی امام نے بتایا کہ اس بے ایمانی اگر جہاں ہوگی وہ معاشرہ کبھی تشکیل نہیں پا پائے گا. معاشرہ بنانا ہے، سماج بنانا ہے تو ایمانداری لانی پڑے گی. تیسری چیز اور بہت ہی اہم چیز ہے، بہت دلچسپ چیز ہے، امام نے فرمایا کہ اس معاشرے میں کبھی بھی ترقی نہیں آ سکتی، وہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا کہ جس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کا وجود معاشرے کے لیے کوئی فائدہ مندی نہ ہو، جس کو ہم آپ آسان زبان میں کہتے ہیں یوز لیس، کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی استعمال نہیں ہے. ایسے لوگوں کا کوئی استعمال نہیں ہے. مجلس میں آئے، گھر چلے گئے، اب گھر پہ پہنچے تو صاحب تبصرے چل رہے ہیں خالی مجلس پہ.
مسجد میں آئے, نماز پڑھی, گھر چلے گئے, پیش امام بھی تبصرے چل رہے ہیں. سماج میں کچھ نہیں کرنا ہے, معاشرے میں کوئی سدھار نہیں لانا ہے. آپ کہیے صاحب ہمارے گھر مجلس سے آ جائیے نا, میں بہت بزی ہوں. ٹھیک ہے صاحب. چلیے مسجد میں ذرا صفائی کروا لیجیے نا, میں بزی ہوں. ٹھیک ہے صاحب. چلیے ذرا اذان دے دیجیے آپ مسجد, نا میں بزی ہوں. تو آپ کسی کام کے لیے بلائیں گے تو میں بزی ہوں, اور ان سے پوچھیے کہ صاحب معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے, سب سے آپ سے بڑھ چڑھ کر وہ کہیں گے کہ صحیح بات ہے, سوسائٹی بہت خراب ہو گئی ہے. تو میرے بھائی جب سوسائٹی بہت خراب ہو گئی ہے تو آپ جو میں بزی ہوں میں بزی ہوں میں بزی ہوں کا نعرہ لگا رہے ہیں, آپ ہی کچھ سدھار کا کام شروع کر دیجئے. آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کا کام صرف کمنٹ کرنا ہے, صرف تنقید کرنا ہے, اصلاح سے آپ کو مطلب نہیں ہے. تو اصلاحی کام جب آپ کریں گے نہیں تو اس کے بعد آپ کو کمنٹ کا حق بھی تو نہیں ہے. بھائی کچھ کیجئے تو آپ کو بولنے کا حق بھی ہے. خالی لخلقے لسانی سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ کیجئے تو آپ کی بات کو مانا بھی جائے گا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا ایسے لوگ ہیں, یعنی ایسا وجود نہ ہو تمہاری سوسائٹی میں کہ لوگ تمہیں بیکار سمجھیں. تم کسی جگہ شریکی نہیں ہوتے, بھیا ان کو فرادہ ہی نام رکھ دو ان کا, یہ جماعت میں کبھی نہیں آتے. مسجد والی نہیں, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. ہاں بہت سے لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, بعد میں دامن پکڑ لیں کہ میں آپ نے فرادہ کہہ دیا. تو یہ تیسری چیز. چوتھی چیز امام نے کہا جس کی وجہ سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے, تیار ہوتا ہے, آمادہ ہوتا ہے. چوتھی چیز اور بڑی ہی اہم چیز کہ اس معاشرے میں جتنے لوگ ہیں جس پر ہمارا دھیان ہی نہیں گیا, اور اس پر ہمیں خصوصاً کام کرنا چاہیے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں افراد, ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں, ان کے کام کاج, ان کا بزنس, ان کا کاروبار, یہ کیسے سیٹ کیا جائے, اس چیز کی تشکیل کیسے دی جائے, مرتب کیسے دیا جائے, امپلائمنٹ کیسے سیٹ ہو. یہ چیز اگر کسی معاشرے میں آ گئی تو معاشرہ مضبوط ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب کسی معاشرے میں 4 آدمی ہیں اور چاروں کمانے لگیں تو سوسائٹی تو جگمگانے لگے گی, معاشرہ چمکنے لگے گا. تو امام نے کہا کہ یہ چوتھی بہت اہم چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک سماج کو مرتب کر سکتے ہیں. امام کا ایک صحابی ہے, 7ویں امام ابھی قید میں ہے, اور ابھی 8ویں امام کو امامت کی باقاعدہ باغ ڈور نہیں ملی. ایک صحابی ہے, امام باہر نکلے مسجد سے اور ایک کھیت کی طرف امام کی نظر گئی. امام نے جیسی نظر کی وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو کام کر رہا ہے. امام نے صحابی سے پوچھا بھائی کون ہے یہ, نیا آدمی دکھ رہا ہے. کام والا وہ آج ہی نیا آیا ہے, کام پر لگا ہے آج مزدوری کے لیے. امام نے کہا اچھا. امام نے کہا بتا اس کو کتنا دیتے ہو, کیا دو گے؟ کام والا کام ہو جائے گا تو دیکھ لیں گے, جیسا کام کرے گا ویسا دے دیں گے. تاریخ کہتی ہے, وہ خود صحابی بیان کرتا ہے, میں نے جیسے یہ جملہ کہا اور یہ جملہ کہتے ہی میری نظر جیسے ہی 8ویں امام کے چہرے پر پڑی تو امام غضب کی وجہ سے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. امام نے کہا کیا کہہ رہے ہو کام کے بعد؟ امام نے کہا کہ یہ کبھی مت کرنا, ہمیشہ اس کی مزدوری کام سے پہلے معین کر لو. امام نے وجہ بتائی کیوں, کیونکہ تم جس معیار پہ اس کے کام کے بعد دینے کے لیے سوچ رہے ہو, کیا پتا اس کا معیار کام کا کچھ اور ہو, اس کی امیدیں کچھ اور ہو تم سے ملنے کی. وہ تم سے 20 روپے چاہ رہا ہو اور تم نے کہا کہ نہیں 10 ہی کا کام کیا, 10 دو, تو تم نے اس کی امید پر پانی پھیرا, اور یہ امام برداشت نہیں کر سکتے. ایک مزدور بھی ہے تو اس کی امید نہیں ٹوٹنی چاہیے. پہلے فکس کر لو کہ کتنے کام کا تم کتنا لوگے. اب شروع میں تمہیں جو کرنا ہے جوڑ توڑ وہ کر لو, بعد میں یہ نہ ہو کہ تم نے اتنا کیا اور اس میں سے بھی 10 روپے کم کر لیے. اس کے بعد امام نے کہا میں اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ تم بغیر طے کیے ہوئے کسی سے مزدوری لے لو, کسی سے کام کروا لو. پھر اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں کہ ہرگز پہلے طے کر لو کہ کیا کام کروانا ہے, پھر اسے کام پر لگاؤ. اور اس کے بعد ایک جملہ, بہت قیامت کا جملہ امام نے کہا دیکھو پہلے طے کر لو پھر کام پر لگاؤ, اور دیکھو کبھی ایسا نہ کرنا کہ جتنا تم نے طے کیا ہے اتنا ہی دو, بلکہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا, ہمارا صحابی ہوگا, وہ ہمیشہ طے شدہ رقم سے زیادہ دے گا.
معاشرہ تشکیل ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے امام نے پوچھا اس مزدور سے کہ یہ ہندو ہے کہ عیسائی، کہ یہودی ہے، کیا ہے؟ نہیں پوچھا. امام دین کا امام نہیں ہوتا ہے، دنیا کا بھی امام. امام مسلمانوں کا امام نہیں، انسانوں کا امام ہے، انسانوں کا امام ہوتا ہے. تو آپ یہ نہ سوچیے. تو یہ 4 اہم چیزیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کام لے سکیں. اب میں اس روایت پہ آگے جلدی جلدی بہت تیزی سے گفتگو تمام کر دوں. امام کی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مشہور و معروف روایت کہ جس کو حدیث سلسلۃ الذہب یعنی سلسلہ زرری کہا جاتا ہے. روایت کا پس منظر آپ سب کے ذہنوں میں، امام نیشاپور یعنی مدینے سے نکل چکے، نیشاپور ایران میں داخل ہو رہے ہیں، مغرب کی طرف امام کا سفر ہے. امام نیشاپور کی راہوں میں ہیں، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور ایک جم میں غفیر ہے. صرف شیعہ نہیں، غیر شیعہ افراد بھی امام کے لیے منتظر ہیں اور امام کے دیدار کے مشتاق. امام کی سواری گزر رہی ہے، محمل میں امام بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا فرزند پیغمبر اپنا چہرہ دکھا دیجئے. امام نے محمل سے پردہ ہٹایا، ایک دفعہ اپنا چہرہ باہر نکالا. لوگوں نے دیکھا، پھر امام نے پردہ ڈال لیا. پھر سواری کچھ آگے بڑھی، لوگوں نے کہا کیا ہے فرزند پیغمبر، کچھ بتا دیجئے، کچھ بیان کر دیجئے، کچھ قول. اب آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ اہمیت امامت ہے کہ شیعہ غیر شیعہ، اور جو میں آگے بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کتنے افراد نے اس حدیث کو لکھا تھا. تو یہ اتنا بڑا مجمع مشتاق ہے کہ فرزند پیغمبر کچھ کہہ دے. اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات میں اور اچھے سے پیوست کر دوں تو آپ کو اور لطف آئے گا. آپ کو وہ منظر یاد ہوگا کہ جب پیغمبر نے ایک دفعہ کاغذ اور قلم مانگا تھا تو ایک نہایتی بد اخلاق، بد کردار، بدتمیز، نالائق، اس کے شان میں جتنی گستاخیاں کی جائیں اتنی کم ہیں سوائے نام لینے کے، چونکہ یہ اہل بیت کے تقدس کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہہ دیا صاحب یہ شخص نہ حاضر رجل لا یہجر، معاذ اللہ یہ شخص ہذیان بکرا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہاں سے محمد خاموش، رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، قوموا انی کہہ کے بھگا دیا، میری بزم سے اٹھ جاؤ. اب یہاں پہ آپ توجہ دیجیے گا. پہلے محمد کو ٹوکا گیا، رسول اللہ خاموش. اللہ نے بھی یہ عہد کر لیا اس وقت تک اب محمد بولے گا ہی نہیں جب تک عوام نہیں چاہے گی. اس وقت تک زبان محمد نہیں کھلے گی جب تک عوام نہیں چاہے گی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے بعد کے محمدوں کو، دوسرے محمد آئے، تیسرے محمد آئے، چوتھے محمد آئے، سب آتے گئے یہاں تک کہ 9ویں محمد کی باری آئی. یہاں تک آپ جتنے محمد کو دیکھیں گے ان سارے محمد میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہو. ہمیشہ ڈیمانڈ کے بعد بیان کیا گیا ہے، ہمیشہ موقع اور ضرورت کے اعتبار سے بیان کیا گیا. تو اللہ نے بھی یہ طے کر لیا کہ جس طرح انہوں نے میرے محمد پہلے محمد کو خاموش کرایا تھا اور اس کو بولنے نہیں دیا اور اس نے زبان بند کر لی، تو اب میں بھی طے کر لیتا ہوں اس وقت تک کوئی محمد نہیں بولے گا جس وقت تک یہ لوگ خود خواہش کو ظاہر نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب 8ویں امام کے ساتھ لوگوں نے خوب پریشر کیا کہ اے مولا کچھ بیان کر دیجئے، کچھ بیان کر دیجئے، تب امام نے محمل کا پردہ ہٹایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارا قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا، حدیث قدسی ہے. امام نے بیان فرمایا پورا سلسلہ، مجھ سے بیان کیا میرے والد، ان سے بیان کیا ان کے والد، یہ سلسلہ گیا رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے جبرائیل تک، جبرائیل سے اللہ نے. اب عزیزان گرامی یہ سلسلہ اتنا پاک و پاکیزہ اور اتنا عصمت کے دائرے میں ڈوبا ہوا تھا، اتنا زیادہ محفوظ سلسلہ تھا کہ اس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا. ذہب عربی میں کہتے ہیں سونے کو، سلسلہ زرری کہا گیا. یعنی اس سلسلے کی اتنی اہمیت ہے کہ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر اس سلسلے حدیث سلسلہ ذہب کو، اس سلسلے کو صرف اماموں کے نام کو کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو وہ ہوش والا ہو جائے گا. اب آپ سوچئے کہ جن کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے ان کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی کہ ان کا نام دیوانے کو شفا بخشتا ہے. امام نے سلسلہ بیان کیا، پھر روایت امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے.
جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا اور میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کہ امام نے پردہ گرا دیا, سواری آگے بڑھی. جب لوگوں میں تھوڑی سی گہما گہمی ہوئی اور لوگ اس روایت کو لکھنے لگے, تاریخ نے بیان کیا کہ تقریباً 24,000 راوی اس حدیث کو نوٹ کر رہے تھے. 24,000 راوی, اس میں مخصوص نہیں کہ شیعہ تھے, شیعہ سنی سب. 24,000 راوی اس حدیث کو لکھ رہے تھے. امام آگے بڑھے, پھر محمل کا پردہ ہٹایا, کہا ولیکن بے شرط وہ شروطیاں, لیکن اس دائرہ لا الہ الا اللہ, قلعہ لا الہ الا اللہ میں آ کر امان ملنے کی ایک شرط ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. یعنی امام نے بیان فرمایا کہ دیکھو تم لاکھ توحید کے گن گاتے رہو, لاکھ نمازیں پڑھتے رہو, لاکھ روزے رکھتے رہو, جب تک ہم اہل بیت, ہم ائمہ کی ولایت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی, اس توحید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ تمہیں جہنم سے بچا نہیں پائے گا. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا, امنا من عذابی, میرے عذاب سے بچ جاؤ گے. کب بچو گے؟ جب ولایت اہل بیت دل میں ہوگی. اب آپ یہاں پر توجہ کیجئے کہ لکھنے والے کتنے ہیں؟ 24,000. بس میں نے گفتگو تمام کر لی. 24,000 راوی لکھنے والے. کمال قدرت ہے, کمال الہی ہے. جس دن رسول السلام نے کہا کہ قلم اور دوات لے آؤ, ایک قلم اور ایک دوات مانگا تھا, ایک قلم اور ایک کاغذ مانگا تھا رسول نے. لوگوں نے انکار کر دیا. اسی دن اللہ نے بھی یہ عہد کر لیا کہ تم نے میرے حبیب کو ایک قلم اور ایک کاغذ دینے سے انکار کر دیا, تو میں بھی اگر اس کے فرزند کے سامنے 24,000 قلم اور کاغذ کو نہ جمع کروا دوں تو میں اللہ نہیں. تم نے ایک رسول کو ایک قلم اور ایک کاغذ نہیں دیا, میں فرزند رسول کے سامنے 24,000 قلم اور کاغذ نہ لگوا دوں تو میں اللہ نہیں. تو عزیزان گرامی, یہ زندگی امام رضا علیہ السلام بڑی دلچسپ ہے, اور تاریخ کے اہم گوشے میں ان تمام گوشوں کو ختم کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹ دوں. امام خراسان پہنچ گئے اور وہ ساری باتیں صرف نظر کرتے ہوئے الغرض مامون نے امام کی شہادت کا پلان کیا, اور انگور میں سوئی کے ذریعے سے زہر حلال ڈال دیا گیا. امام کے ساتھ جناب ابو سلط, امام نے کہا ابو سلط دیکھو, جب میں صبح کو دربار میں جاؤں اور اگر تم میرے سر پر کوئی میری ابا دیکھنا دربار پہ جاتے وقت, مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا, اگر ربا نہ ہو تو سوال کر لینا. ابو سلط کہتے ہیں میں دربار کے دروازے پر تھا, انتظار تھا امام کا کہ امام آئیں. امام دربار میں آئے. ابو سلط کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کے سر پر ابا ہے, میں خاموش رہا, کچھ نہیں ہوا. امام اندر گئے, مامون نے بٹھایا, بٹھانے کے بعد احوال پرسی کے بعد, اچھا امام کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ 2 ہے, تاریخ ڈیٹ والی تاریخ نہیں, ہسٹری والی. تو وہ تاریخ 2 طرح کی. ایک اور قصہ ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے, وہ دوسرا انار والی روایت پائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے امام کو زہر دیا گیا. خیر, تو امام دربار میں آئے, مامون نے انگور سامنے پیش کیے, ایک خوشہ اٹھایا اور امام کی جانب بڑھا دیا, کہا فرزند پیغمبر بسم اللہ کھائیے, اور یہ بالکل تر و تازہ انگور ہیں جو میں نے ابھی فریش منگائے ہیں, مجھے کوئی تحفہ دے کے گیا, ہدیہ دے کر گیا. امام نے کہا نہیں میری خواہش نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں انگور کھاؤں. پھر اب یہاں پر مامون نے اصرار کیا. پھر امام کہتے ہیں کہ اچھا, جب اصرار اس نے کرنے لگا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے, اس نے بھی ایک خوشہ اٹھایا اور اس سے کھانے لگا. ظاہر سی بات ہے زہر تو ایک ہی خوشے میں تھا نا, دوسرے خوشے میں تو تھا نہیں. اس نے اٹھایا, کھانے لگا. جب بہت ہی اصرار کیا تو امام نے 1-2 دانے لیے, دہن مبارک میں رکھا, اور اس کے بعد صرف ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مامون نے کہا, امام اٹھے چلنے کے لیے. مامون نے کہا کہاں چلے؟ امام نے کہا تو نے جہاں بھیجنا چاہا تھا وہیں جا رہا ہوں, جہاں تو چاہتا تھا میں وہیں جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, امام سر پہ آبا ڈالے
وہاں سے نکل کر بیت الشرف میں آئے اور ابو سل سے کہتا ہے اے ابو سل. ابو سل کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام بستر لگا تھا نا، ولی تھے، ولی عہد تھے، بستر پہ نہیں لیٹے، زمین تھی جس پر مٹی تھی، امام اسی پر لیٹ گئے اور تڑپ رہے تھے. اتنا زہر کلیجے پہ اثر کر رہا تھا کہ تڑپ رہے تھے، بستر پہ نہیں لیٹے. اس کے بعد کہتے ہیں ابو سل دروازے کو بند کر دو، کسی کو آنے مت دینا. ابو سل نے دروازہ بند کر دیا. ہاں عزیزان گرامی سنیے گا، میں جلدی جلدی بیان کروں. امام ابو سل نے دروازہ بند کیا. ابو سل کہتے ہیں میں ابھی دروازے پر سر رکھ کے ایسے بیٹھا ہی ہوا تھا کہ میں نے اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک جوان بالکل تازہ لڑکا، بالکل نوجوان لڑکا دروازے سے داخل ہوا اور اس کے بعد اندر جانے کا. میں نے روکا، کہا صاحبزادے آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا ابو سل میں تمہارا امام نہ ہوں، میں محمد ابن علی موسی الرضا ہوں. کہا شہزادے آپ دروازے سے اندر کیسے داخل ہوئے؟ دروازہ میں نے بند کر دیا. امام کہتے ہیں ابو سل جو اللہ مجھے مدینے سے خراسان پہنچا سکتا ہے وہ کیا مجھے اس دروازے سے اندر نہیں بھجوا سکتا؟ امام اندر گئے، غسل و کفن دیا. ابو سل امام نے غسل و کفن دیا، تدفین دی. اس کے بعد جنازہ، ابو سل بیان کرتا ہے کہ چھت کھلی، جنازہ اوپر گیا، چھت بند ہو گئی. ابو سل پریشان کہ مولا یہ کیا؟ ابھی عباسی خلیفہ مجھے تو نوچ ڈالے گا، مامون مجھے پکڑ لے گا کہ یہ کیا ہوا، جنازہ تو غائب ہو گیا. ہاں جان گرامی، مگر امام کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ابھی آ جائے گا. میں نے تاریخ میں پڑھا تو نہیں مگر محسوس یہی ہوا کہ جنازہ اسی لیے آسمان پر گیا ہوگا کہ ملائکہ کو نماز جنازہ پڑھنی ہوگی. ہاں جیزان گرامی، ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، اے امام علی رضا بڑے غریب الغربا تھے مگر کم سے کم نماز جنازہ تو نصیب ہوئی. آؤ کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھو. امام نے اس کے بعد پھر تابوت سے آٹھویں امام کا جسم تھر نکالا، بستر پر رکھا اور اس کے بعد واپس لوٹ گئے. ہاں عزیزان گرامی، اب یہی روایت بیان کرتی کہ اسی اثنا میں جناب معصوم قم، آٹھویں امام کی بہن، بڑی چہیتی بہن ہے، فراق امام میں خراسان کا سفر طے کر رہی ہیں، قم کی منزلوں تک پہنچی اور ابھی قم میں قافلہ داخل ہو رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا ساتھ میں شہزادیاں ہیں، ساتھ میں کنیزیں ہیں، ساتھ میں سب خواتین ہیں، ایک ہجوم ہے، لشکر ہے. جا رہی ہیں تو دیکھا کہ لوگ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ پرچم بلند ہے. تو جناب معصوم قم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ذرا یہ کیوں کپڑے پہنے ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ تو جو اتنا ہجوم کیوں ہے، لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو کنیزوں نے کہا کہ آقا زادی آپ کے بھائی نے استقبال کے لیے ان لوگوں کو بھیجا ہوگا. تو معصوم قم کہتی نہیں، میرا بھائی کبھی سیاہ لباس نہیں پہنے گا. یعنی پتہ چلا یہ سیاہ لباس بڑا قیمتی ہے، اس کی اہمیت ہے. شہزادی جانتی ہیں کہ اس کا موقع یہ نہیں ہے اور اگر یہ سیاہ لباس پہنا گیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. عزیزان گرامی، معصوم قم نے کہا کہ وجہ پوچھو. جب وجہ کوئی نہیں بتا رہا ہے تو یہ کہا گیا کہ حاکم قم کو بلاؤ. جب حاکم بلایا گیا تو اس نے کہا گیا کہ آقا زادی آپ کے بھائی کا تو چند دن پہلے انتقال ہو گیا، وہ رحلت فرما گئے. ہاں عزیزان گرامی، جناب معصوم قم کو یہ خبر غم دی گئی، مگر کیسے دی گئی؟ کیسے دی گئی؟ کسی نے تماچے نہیں مارے تھے، کسی نے ردائیں نہیں چھینی تھی. معصوم قم کا استقبال بڑے پرجوش انداز سے ہوا، مگر ہائے جب اہل بیت حرم شام میں گئے تو استقبال کیسے ہوا؟ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کھولتا پانی پھینک رہا تھا، کوئی انگارہ پھینک رہا تھا. عزیزان گرامی، ایک سہل نام کا راوی روایت بیان کرتا ہے، میں شام میں داخل ہوا، میں تاجر تھا، مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا کہ لوگ نئے نئے لباس پہنے ہیں. نئے نئے لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ مارکیٹ سجی ہوئی ہے، باغات چہک مہک ہے، لوگ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. میں نے جا کر کسی سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی لوگ کہتے ہیں کیا تم اس شہر میں نئے ہو؟ کہاں نئے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ایک خارجی آنے والا ہے، اس کے استقبال میں اس کے اہل بیت کو اسیر کیا گیا ہے، اس کو یہاں پر لایا جائے گا. عزیزان گرامی، وہ سہل کہتا ہے میں ذرا انتظار کرنے لگا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ وہ لوگ آئیں گے کہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ بابو ساعت ایک دروازہ ہے وہاں سے آئیں گے. یہ کہتا ہے میں وہیں پہ منتظر ہو گیا، اس کے بعد انتظار کرتا تھا کہ دیکھوں کیسے وہ قافلہ آتا ہے. اس نے کہا میں نے انتظار کیا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سر شام میں داخل ہو رہا ہے. میر انیس کہتے ہیں سر حسین گیا شام میں بوقت سحر، اٹھا یہ شور
کہ نیزے پہ آفتاب آیا، اٹھا یہ شور کہ نیزے پہ آفتاب آیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ سہل بیان کرتا ہے میں نے ایک سر دیکھا، اتنا نور میں نے کسی مقتول کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، کسی شہید کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس چہرے کی شباہت تو رسول اللہ سے ملتی ہے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ ہاں جانے گرامی، اس کے بعد وہ قریب گیا، اسے دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک لاغر ہے، اس کے بعد اس لاغر ایک چھوٹی بچی ہے۔ وہ گیا، اے شہزادی تم کون ہو؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا میں آپ کے نانا کا جاننے والا ہوں، ان کا فدائی ہوں، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ شہزادی نے کہا اے سہیل اتنا کر کہ ان نیزہ برداروں سے کہہ دے کہ ان کو ذرا نیزوں کو آگے لے جائیں تاکہ ہماری ماں بہنوں کو یہ ہجوم نہ دیکھنے پائے، لوگ نیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں۔ سہیل گیا، 400 دینار اس نے نیزہ بردار کو دیے، نیزہ بردار آگے بڑھا۔ اس کے بعد یہ آیا چوتھے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ آقا کوئی گزارش ہو۔ سہیل سے مولا نے کہا کہ سہیل کیا تیرے پاس کچھ اور پیسے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا کر بازار سے جا کر کچھ کپڑے لے آ۔ سہیل گیا دوڑ کے اور کچھ ردائیں خرید کر لایا۔ اس کے بعد آ کر کہتا ہے شہدانیوں میں رداؤں کو دے دیا۔ ایزان گرامی نہیں پتا وہ شہدانیاں کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام بے ردائی کے تانے اور مجمع اغیار کی نظریں برداشت کرتی آ رہی ہوں گی، ان شہدانیوں کو جب ذرا دیر کے لیے سائے کی ٹھنڈک ملی ہوگی کیا احساس ہوا ہوگا، کیا احساس ہوا ہوگا؟ شہدانیوں کے سر پہ ردائی، مگر ابھی ذرا دیر اطمینان ہوا تھا کہ اتنے میں شمر کے نیزہ لے کر آگے بڑھا اور اس نے نیزے کے شہدانیوں کے سر پر مارنا شروع کیا، سر سے ردائیں چھین لی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت حرم دربار میں داخل ہو گئے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اب اس کے بعد کیا منظر ہے؟ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید یہاں پر سب سے تعارف کروا رہا ہے۔ تو جو زجر بن قیس نام کا شخص جو سر امام حسین لے کر آیا تھا، یزید نے سب سے تعارف پوچھا اور پوچھتے پوچھتے زجر سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اب آپ سوچئے عزیزان گرامی، ایک میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اپنی ماں بہن کے ساتھ چوراہے پر جائیے اور چوراہے پہ جانے کے بعد اگر آپ کی بہن کی کوئی ردا نہ چھینے، کوئی درے نہ مارے، بس صرف اتنا کہہ دیں یہ فلاں کی بہن جا رہی ہے، تو آپ کے جسم میں کیسی آگ لگے گی؟ کتنا بھی لاغر آدمی ہو کھینچ کے تماچا مارے گا۔ سید سجاد کے دل سے پوچھو جب دربار میں شبابیوں کبابیوں کے بیچ میں کہا جا رہا ہوگا یہ زینب بنت علی ہے، یہ کلثوم بنت علی ہے، یہ سکینہ بنت الحسین ہے، کیا کیفیت زینب کے دل کی ہوگی؟ آج جانے گرامی اسی اسنا میں یزید ایک بچی کی دیکھتا ہے، بچی کو دیکھتا ہے، اس نے کہا کہ یہ بچی کون ہے؟ بچی نہیں بولتی، وہ صرف سید سجاد کو دیکھتی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا بچی نہیں بولتی۔ پھر اس کے بعد زجر سے اس نے کہا کہ ذرا بڑھ کسے تعزیانہ لگا، میں پوچھ رہا ہوں یہ جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ آج جانے گرامی سید سجاد کہتے ہیں اے عزیز تو نہیں دیکھ رہا، ہم قد میں بڑے ہیں، ہمارے گلے میں جو تو نے رسیاں باندھی ہیں انہی رسیوں کی قطار میں سکینہ کا گلا ہے۔ 4 سال کی بچی جب ہم چلتے ہیں تو اس کا گلا تنگ ہوتا ہے، سانس گھسنے لگتی ہے، آواز نہیں نکلتی، کیسے بولے؟ ایسا نگرامی یزید نے کہا زجر آگے بڑھ، اس بچی کے گلے سے رسن نکال دو۔ سنو گے سادات والو کیا جملہ کہا ہے سید سجاد نے؟ کیا جملہ کہا ہے کہ یزید رک جا، یہ نبی زادیہ ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، نامحرم اس کی گردن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسا نگرامی سید سجاد نے کہا یزید ایسا کر میں خود اس رسی کو کھولے دیتا ہوں۔ یزید زجر نے کہا کہ رسی کھول دو۔ سید سجاد کی جب رسی کھولی گئی تو امام نے ایک جملہ کہا، بس گفتگو تمام۔ امام نے کہا یزید یہ بتا جب تو ہمیں اسیر کیے ہوئے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، تیرے سامنے کشتے طلا میں میرے حسین کا سر رکھا ہے، میرے بابا کا سر رکھا ہے، یہ بتا کہ اگر اسی محفل میں اسی مجلس میں رسول اللہ آ جائیں اور تجھ سے پوچھے اے یزید تو نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، تو تو کیا جواب دے گا؟ اے یزید تو نے ان کے اہل حرم کے ساتھ کیا کیا؟ اگر رسول اللہ تجھ سے پوچھے یزید تو نے ہماری بیٹیوں کو تیرے لا کجا و کجا کیوں پھرایا، تو کیا جواب دے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔